بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ والضحیٰ۔ پہلے ہی لفظ والضحیٰ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا تھا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو گئے تھے، اور بار بار آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی خطا تو نہیں ہوگی جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو اور اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی ناراضی کی بنا پر نہیں روکا گیا تھا، بلکہ اس میں وہی مصلحت کار فرما تھی جو روز روشن کے بعد رات کا سکون طاری کرنے میں کار فرما ہے۔ یعنی وحی کی تیز روشنی اگر آپ پر برابر پڑتی رہتی تو آپ کے اعصاب اسے برداشت نہ کر سکتے، اسی لیے بیچ میں وقفہ دیا گیا تاکہ آپ کو سکون مل جائے۔ یہ کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی دور میں گزرتی تھی، جبکہ ابھی آپ کو وحی کے نزول کی شدت برداشت کرنے کی عادت نہیں پڑی تھی۔ اس بنا پر بیچ بیچ میں وقفہ دینا ضروری تھا۔ قرآن پاک کی سورتوں میں یہ سورت 93 نمبر کی سورہ ہے اور قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس سورت کے پڑھنے کے مخصوص فوائد ہیں۔ حضرت جندب سے روایت ہے کہ وحی لانے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ عرصہ وحی نہ لائے تو مشرکین نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ تو اس پر اللہ پاک نے سورہ والضحیٰ نازل فرمائی۔ بھاگے ہوئے کو واپس لانے کے لیے یہ سورہ روزانہ 111 مرتبہ 11 روز تک پڑھیں، انشاءاللہ بھاگا ہوا واپس آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی کام سے متعلق فکر مند ہو تو عشاء کی نماز کے بعد پاک صاف دھلے کپڑے پہن کر اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھے اور 7 دن تک پڑھے، انشاءاللہ بذریعہ خواب معلوم ہو جائے گا کہ کام کا انجام کیا ہوگا۔ بدخوابی یا رات کو سوتے وقت ڈر لگنے کی صورت میں اس سورت کو 7 بار پڑھ کر سونا مفید ہے۔ اس سورت کو 313 مرتبہ 21 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ رکی ہوئی تجارت جاری کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بات
جگہ یا چیز رکھ کر بھول گیا ہے تو کثرت سے سورۃ والضحیٰ پڑھا کرے، انشاءاللہ وہ بات جگہ یا چیز یاد آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والضحیٰ، چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب پردہ ڈالے، ما ودعک ربک وما قلا، کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتا کو نہ جھڑکو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔